معزز سامعین گرامی قدر، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے نتیجے میں ابتدائی طور پہ جو ہراول دستہ اسلام کا بنیادی دستہ مارد وجود میں آیا، اس کی بنیاد حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان سے رکھی گئی۔ حضرت علی نابالغ تھے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ حضرت خدیجہ عورت تھیں، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ حضرت زید غلام تھے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ حضرت ابو بکر پہلے آزاد مردوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور ان کے فضائل و مناقب کے حوالے سے بہت سی باتیں آپ لوگ جانتے ہیں۔ چند ایک باتیں بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت ابو بکر وہ ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا، آپ جو جنت کے 8 دروازوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ جنت کا یہ دروازہ یہ عمل کرنے والے کے لیے، یہ دروازہ اس عمل کرنے والے کے لیے، کیا کوئی ایسا خوش نصیب امتی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ یعنی اسلام کے اندر جتنے نیکی کے اعمال ہیں وہ بجا لائے گا عمدگی کے ساتھ کہ ہر دروازے سے اس کو صدا پڑے گی، ندا آئے گی، آئیے اس دروازے سے داخل ہو جائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو بکر آپ انہی میں سے ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے بھی ایک خوشخبری ہے کہ وضو کی بعد اگر ہم دعا جو پڑھتے ہیں وہ پڑھیں گے تو جنت کے 8 دروازے اسی وقت کھل جاتے ہیں اور وہاں سے پکار دی جاتی ہے، اللہ کی گواہی دینے والے، وضو کرنے والے، تیرا جی چاہے جس مرضی دروازے سے داخل ہو جا۔ یہ حضرت ابو بکر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، میں نے دنیا کے اندر، اصل احسان تو نبی کا ہی ہے نا، اسلام قبول کیا لوگوں نے، لیکن احسان نبی کا ہی بنتا ہے، لیکن نبی کریم سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں نے دنیا کے اندر ہر بندے کے احسان کا بدلہ اتار دیا، چاہے اسلام کی دعوت دے کے، چاہے اس کو مال و زر دے کے، چاہے اس کا بدلہ دے کر۔ ایک واحد ابو بکر ہیں جن کے احسانات کا بدلہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اتار کے نہیں جا رہا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ میری طرف سے اس ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اتارے گا۔ حضرت ابو بکر 4 نسلیں صحابیت کے شرف سے بہراور، 4 نسلیں، کوئی اور صحابی تاریخ میں مستند سند کے ساتھ نہیں ملتا، کوئی ایک کہ جس کی 4 نسلیں صحابی ہوں۔ ابو بکر کے والد بھی صحابہ، ابو بکر خود بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی، بتائیے کوئی اور ایسا صحابہ میں ملتا ہی نہیں۔ اور یہی ابو بکر ہیں جن کی تبلیغ ابھی ایمان تو اچھا، حضرت ابو بکر کی ایک سیرت کے اندر یہ بات بھی موجود ہے جو گزشتہ خطبے میں رکھی تھی کہ حضرت ابو بکر نے بھی زمانہ جاہلیت کے اندر کسی بت، کسی شجر حجر، کسی آستانے، کسی قمر، کسی سورج چاند ستارے کی پوجا نہیں کی۔ حضرت ابو بکر نے بھی نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی مماثلتیں ہیں، نبی کریم نے دعوت دی، اسلام کو قبول کر لیا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر کے چند دوست ہیں جن کو حضرت ابو بکر جا کے دعوت دیتے ہیں، دوستوں کو پتہ ہے یہ ابو بکر جھوٹ نہیں بولتا، یہ ابو بکر غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ جس طرح ابو بکر کو اعتماد تھا کہ نبی کریم نے ساری زندگی اگر معاملات یاد رکھیے، معاملات میں جھوٹ بولنا یہ عام بات ہے۔ معاملات میں کئی لوگ آج بھی معاشرے کے اندر، ایک مثالاً آپ کو بات سمجھاتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے اوپر یا رسول اللہ کے اوپر عام لوگ بھی کم جھوٹ باندھتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ تو اس میں ترقی کر گیا ہے، باقاعدہ کتاب کا نام، حدیث نمبر تک لکھ دیا ہوتا کہ رسول اللہ نے فرمایا، لیکن بالعموم اسلام اور دین کے بارے میں احتیاط کی جاتی ہے، معاملات کے بارے میں احتیاط نہیں ہوتی۔ کاروباری معاملات میں جھوٹ چل رہا ہے، رشتہ داریوں میں جھوٹ چل رہا ہے، گھر میں موجود ہے نہیں موجود جھوٹ چل رہا ہے، عام بات ہے معاملات میں۔ لیکن حضرت ابو بکر کا استدلال کیا تھا؟ جو شخص عام معاشرتی معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے اوپر کیسے جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ اس لیے میں اس پیغمبر، اس نبی کے اوپر ایمان لے کے آیا۔ جب ایمان لے کے گئے ہیں، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن ابی وقاص کے پاس جا کے مقدمہ رکھا،
ان کا ابو بکر کے بارے میں کیا نظریہ تھا کہ یہ ابو بکر اگر دنیاوی معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا، دین کے بارے میں کیسے بولے گا؟ کس قدر مماثلت ہے۔ ادھر نبی کریم نے دعوت دی، ابو بکر ایمان لے آئے، ادھر ابو بکر نے دعوت دی، طلحہ، زبیر، عثمان، عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن ابی وقاص ایمان کو قبول کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا ہراول دستہ ہے، یہ اسلام کے ابتدائی صحابہ ہیں۔ انہی ابتدائی صحابہ کے بارے میں ہرزہ سرائی کی جاتی ہے۔ آپ ایمانداری سے بتلائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کے تبلیغ کے جب حکم ہوا قم فانذر کا، یہاں سے نبی کریم نے استدلال کیا کہ اپنے دوستوں، احبا کو، قریبیوں کو میں نے دعوت دینی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتا تھا کہ قریب ہے وہ مرحلہ جب مجھے اعلانیہ دعوت کا کہا جائے گا۔ نبی تھے، فہم آ گیا، پھر انہوں نے تیاری کرنا شروع کی کہ ان نفوس قدسیہ کے اوپر محنت کی جائے کہ جب اعلانیہ دعوت آ جائے تو یہ لوگ اپنی جگہ کے اوپر استقامت سے کھڑے رہیں۔ یہاں پر بہت سے نکتے سمجھنے کے ہیں۔ عام معاشرے کے اندر پتہ کیا بات مشہور ہے، کئی باتیں غلط العام اور غلط العوام بھی ہوتی ہیں۔ مشہور ہے آپ کی اور میری ذمہ داری کیا ہے؟ تبلیغ کرنا۔ بات درست ہے، عام معنوں میں درست ہے، اللہ کی وحی آئی آگے پہنچانی ہے، اللہ کا کوئی حکم ہے آگے پہنچانا ہے، تبلیغ بنیادی مقصد ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، یہ نبوت کے آنے کے بعد ابتدائی 3 سال کا مطالعہ کیجئے، غور کیجئے، فکر کیجئے۔ اگر صرف تبلیغ کرنا مقصد ہوتا، دعوت دینا ہی مقصد ہوتا، مقصد ہے، صرف کی بات ہو رہی ہے، اگر صرف تبلیغ ہی مقصد ہوتا تو اس کے لیے سب سے بہتر جگہ کون سی تھی؟ خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ کے اندر لوگ اکٹھے ہوتے تھے، خانہ کعبہ میں نبی کریم اعلان کرتے، دعوت دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 2-3 سال خفیہ تبلیغ کیوں کی؟ بیت اللہ کو چھوڑ کر دعوت دی۔ ارقم کو، حضرت ارقم کے اوپر قربان جائیں، آج 1400 برس گزر گئے ہیں، نام اس طرح زندہ ہے کہ اداروں کے نام ان کے نام پہ رکھے جاتے ہیں۔ حضرت ارقم کی عمر 16 برس کی تھی، 16 برس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اسلام کو قبول کیا 16 سال کی عمر میں، اور کس قبیلے سے تعلق تھا؟ بنو مخدوم سے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی حکمت عملیاں، ان کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دعوت کا میدان، تبلیغ کا میدان، تبلیغ کا مرکز کس کے گھر کو بنایا؟ حضرت ارقم کے گھر کو۔ دار ارقم آپ نے سنا، مشہور اسلامی ہسٹری کے اندر۔ کیوں بنایا؟ 2-3 وجوہات تھیں۔ پہلی بات، بنو مخدوم بنو ہاشم کے مخالف تھے، تو کسی کے ذہن میں یہ بات آئی نہیں سی سکتی کہ بنو مخدوم کے ایک لڑکے کے گھر کو تبلیغ کا مرکز بنایا جا سکتا۔ یعنی خفیہ تبلیغ کے جو اسباب اور ذرائع مد نظر رکھنے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے رکھے۔ پھر دوسری بات، حضرت ارقم کے گھر کا انتخاب اس لیے تھا کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں جائے گا کہ ایک 16 سال کا نوجوان اسلام کو قبول کر چکا ہے اور اس کے گھر میں اسلام کے ابتدائی نفوس کی تربیت ہو رہی ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیے۔ ایک غلط العوام بات یہ ہے کہ صرف مقصد تبلیغ، اگر مقصد تبلیغ ہوتا تو اسلام کی ابتدائی تبلیغ بھی اعلانیہ ہوتی، خفیہ نہیں ہوتی۔ اس خفیہ تبلیغ میں حکمت کیا ہے؟ میرے بھائیوں، آج دکھ اور افسوس کی بات ہے، اللہ کی قسم اگر معاشرہ صرف یہ بات سمجھ جائے تو معاشرے کے اندر انقلاب آ جائے۔ میں اور آپ سمجھتے ہیں اسلام صرف تبلیغ کا دین ہے، دعوت کا دین ہے، دعوت دے ہی جاؤ، دعوت دے ہی جاؤ، شاید تبدیلی آ جائے گی۔ دعوت دینے سے لوگوں کے عقیدے بدل جاتے ہیں، ہم اس بات کے قائل ہیں۔ دعوت دینے سے اسلام پھیلتا ہے۔ آج دنیا کے اندر یہ خوشخبری کی بات ہے کہ مسلمان زوال پذیر ہونے کے باوجود عددی تعداد میں نمبر 1 پہ جا چکے ہیں، جو آج سے 150 برس قبل 8ویں نمبر پہ تھے۔ تبلیغ کی برکات ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کیا صرف تبلیغ سے اسلام کا غلبہ ہو سکتا ہے؟ کیا صرف تبلیغ سے، صرف دعوت سے قوت نافذہ کا حصول ہو سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام صرف لوگوں کے فرد کی اصلاح کے لیے آیا ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسلام اللہ کی قسم اقامت دین کے لیے بھی آیا ہے۔ اسلام اس دھرتی کے اوپر اللہ کی حدود کو قائم کرنے کے لیے بھی آیا ہے۔ اسلام اس دھرتی کے اوپر
هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره، اسلام غالب آنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام ایک خطے کو درکار کرتا ہے جس خطے کے اوپر اسلام کی حدود، قیود، نظام، سزائیں، عدل، عدالت، معاشرت، معیشت نافذ کی جائے۔ آپ نے صرف دعوت اور تبلیغ کو دین بنا لیا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل و رسوا ہیں۔ کوئی قوت نافذہ جو اسلام کا بنیادی مقصد اور اکائی ہے۔ نبی کریم اپنے صحابہ کی ٹریننگ کر رہے ہیں کہ آنے والے دن سخت آنے والے ہیں، کڑے آنے والے ہیں، ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جائے گی، اس کے پلرز، اس کے ستون، اقتصادیات سمجھائی جا رہی ہے، معاشیات سمجھائی جا رہی ہے، معیشت سمجھائی جا رہی ہے، جہاد سمجھایا جا رہا ہے، کفار کے ساتھ قتال کی تیاریاں سمجھائی جا رہی ہیں۔ آپ نے صرف دعوت 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 تبلیغ اسی کو دین سمجھ لیا، یہ دین کا حصہ ہے، یہ دین کا جزو ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ مغرب کا فلسفہ تھا۔ انہوں نے کہا، یہ پاپائیت، کبھی آپ نے لفظ سنا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ پادری جو ہیں یہ ہمارے ریاستی امور میں بڑی مداخلت کرتے ہیں، ان کو الگ کر دیا جائے، سسٹم الگ ہونا چاہیے۔ آج وہ فلسفہ، آج وہ فکر امت مسلمہ میں ایسی آئی ہے کہ کوئی مذہبی رہنما یا مولوی ریاست کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، دینی اقدار کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے آپ کے سامنے اسلامی نقطہ نظر رکھے، اور مولوی صاحب آپ کا سیاست کے ساتھ کیا لینا دینا؟ اللہ کی قسم، یہ باطل کا فلسفہ، یہ مغرب کا نظریہ آج دماغوں میں اس طرح راسخ ہو گیا ہے کہ مولوی اور مذہب پسند کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اسلام دین نہیں ہے، اسلام نے سیاست کو ایڈریس نہیں کیا۔ یہ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ مسجد میں تو رسول اللہ میرے اور آپ کے امام ہیں، مسجد میں رسول اللہ امام ہیں، روزے میں امام ہیں، عمر حج میں امام ہیں، عبادات میں امام ہیں، لیکن جیسے ہی بازار میں چلے جاؤ تجارت میں امام کوئی نہیں، تجارت میں سود چلے گا، تجارت میں جھوٹ چلے گا، سیاست میں امام کوئی نہیں۔ یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے بھی امام ہیں، بازار کے بھی امام ہیں، بازار کے بھی امام ہیں، ریاست کے بھی امام ہیں، ریاست کے بھی امام ہیں، پارلیمنٹ کے بھی امام ہیں۔ یہ کہاں سے فلسفہ آیا کہ پارلیمنٹ بے ایمان ڈاکو چور لٹیرے چلائیں گے؟ یہ فلسفہ کہاں سے آیا ہے؟ آپ کے اور میرے اندر یہ فلسفہ اس قدر راسخ ہو چکا ہے، اور یار یہ سیاست، یہ پارلیمنٹ، یہ انتخابات، یار یہ چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کا کام ہے۔ چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کا کام ہے تو پھر آج چیختے اور چلاتے کیوں ہو؟ تم نے خود چور لٹیروں کو اپنا امام بنایا، اپنے سروں پہ بٹھایا۔ اللہ کی قسم، اسلام کی بنیادی عقائدوں کے خلاف یہ مزاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے قرآن پاک میں آیت نہیں ہے بلغ ما انزل الیک؟ آیت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں خفیہ رکھی دعوت؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تربیت کرنا چاہتے تھے۔ اللہ معاف کرے، یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم نے آئیڈینٹیکل لوگ پیدا کیے اپنے جیسے، نبی کریم سے کم تر تھے، بہت ہی کم تر تھے، لیکن اللہ کی قسم دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ یہ نفوس تھے جن کی نبی کریم تربیت کر رہے تھے، اور تربیت ایسی عمدہ ہو رہی ہے۔ آپ اس ابتدائی گروہ کے اوپر، ان ناموں کے اوپر غور کیجئے۔ یہ بھی غلط الامام ایک بات ہے، بالکل غلط الامام ہے، غلط اور عجیب بات ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسلام کو ابتدائی طور پر غریبوں نے قبول کیا تھا، کمزور لوگوں نے قبول کیا تھا، پسماندہ طبقے نے قبول کیا تھا، ان میں سے بھی بعض افراد نے قبول کیا تھا۔ لیکن اگر کسی کو مطالعہ کرنے کا ذوق و شوق ہو، وہ خود اس بات کا ادراک اور شعور کر سکتا ہے کہ 100 کے قریب نفوس قدسیہ میں سے ان پہلے 3 سالوں میں غربا کی تعداد کتنی تھی؟ فقط 13 یا 80۔ بات روایات میں آتا ہے 80 اور 100 کے اندر سے 13 غریب افراد بھی تھے، جس سے اسلام کی آفاقیت واضح ہوتی ہے۔ اور آپ دلیل، معاذ اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام غریب لوگوں نے قبول نہیں کیا، لیکن شو یہ کیا جاتا ہے کہ جیسے اسلام غربا کے لیے ہے، فقراء کے لیے ہے، کمزور لوگوں کے لیے ہے۔ بتائیے، حضرت ابو بکر مالدار تھے کہ کمزور تھے؟ عبد الرحمن ابن عوف مالدار تھے، کمزور تھے؟ عثمان مالدار تھے کہ کمزور تھے؟
یہ عظیم ہستیاں طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عمیر بن ابی وقاص، ہاں وہ رباب بھی تھے، حضرت صہیب بھی تھے، حضرت حباب بھی تھے، حضرت بلال بھی تھے، لیکن عمرہ بھی تھے، فاطمہ بنت خطاب تھیں، عائشہ بنت ابی بکر تھیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں۔ یہ اسلام کا ابتدائی عتبہ بن غزوان تھے، یہ ایسے امیر کبیر ہر قریشی قبیلے میں سے، اور یہ ڈائیورسٹی تھی، یہ بات نہیں کہ بنو ہاشم میں سے سارے آگے، ڈائیورسٹی ہے، امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں، ہر قبیلے اور کنبے سے تعلق رکھنے والا یہ ابتدائی گروہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دار ارقم میں ٹریننگ لے رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے بعد سب سے پہلی دعوت اس دور میں بھی، یہ بھی بعض لوگوں کے ذہن میں مغالطہ ہے، اتنے اشکالات آپ نے پڑھا ہی نہیں کہ شاید 10 نبوی کے بعد نماز فرض ہوئی ہے، 10 نبوی کے بعد نماز کا اجرا ہوا ہے، سب سے پہلے توحید آنے کے بعد جبریل امین آسمان سے اترے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وضو کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 رکعت نماز کو ادا کیا اور کہا اللہ نے مجھے ایسی سکھائی ہے، آج کے بعد آپ نے ایسی پڑھنی ہے۔ مجھے ایک بات بتلائیے میرے بھائیوں، بات آئی ہے، طلب ہوتی ہیں کئی باتیں، لیکن غور کیجئے گا، نبی کریم فرضی نماز کے بعد 10 برس سے زائد لاکھوں صحابہ کے سامنے نماز پڑھتے رہے، ابتدائی اسلام سے لے کر 10 نبوی تک نماز پڑھتے رہے۔ نماز اعلانیہ پڑھی جاتی ہے، فرضیت کے بعد تو ویسے ہی اعلانیہ تھی، فرضیت سے قبل بھی صحابہ اس کے شاہد تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا فلسفہ معاذ اللہ، دکھ ہوتا ہے کئی مرتبہ، یعنی جو عمل نبی کریم نے حج کا 1 مرتبہ کیا وہ تو سارے کا سارا محفوظ ہے، نماز 20 سال پڑھتے رہے، اس میں کہا جاتا ہے جی اختلاف ہے، کوئی اختلاف نہیں، یہ تیرے مولوی اور پیر نے، تیرے امام اور فقیہ نے اس میں اختلاف ڈالا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اسی طرح محفوظ ہے جیسے وہ پڑھا کرتے تھے، اسی لیے حکم بھی دے دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز میرے صحابہ اسی طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھا ہے۔ آج معاشرے میں اس طرح بھی پڑھی، اس طرح بھی پڑھی، اس طرح بھی پڑھی، اس طرح پڑھی، اس طرح پڑھی کی کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے کہ بس جو فقیہ پیر امام نے کیا دیا اسی کے پیچھے چل پڑنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایک طریقے کے ساتھ نماز کو ادا کیا اور حکم دیا اسی طریقے سے نماز پڑھنا۔ بات آئی ہے، میں تلہی اور اختلافی بات بالعموم کرتا نہیں ہوں، لیکن اللہ کی قسم ذرا اپنا نقطہ نظر اس کے اوپر غور ڈالیے، اس کے اوپر سوچئے، فکر کیجئے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے اندر ایک نماز بھی رفع یدین کے بغیر پڑھی ہوتی، اللہ کی قسم ہم اس کو سنت سمجھتے، اس کو حدیث سمجھتے، اس کے اوپر عمل کرنا جائز اور مستحب اور اجر و ثواب کے باعث سمجھتے۔ ایک نماز بھی اگر رفع یدین کے بغیر پڑھی ہوتی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مکتبہ فکر ہم اپنے آپ کو کہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں اور حدیث موجود ہو کہ نبی کریم نے رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین نہیں کیا اور ہم کہیں یہ سنت نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کو ایمانداری سے بتلا رہا ہوں، مجھے بتائیے مجھے اس بات کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تو ان لوگوں کو ہوتا ہے جو کہتے ہیں ہمارے پیچھے چلو۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں ایمانت داری سے، دیانت داری سے کہ ہمارے علم، مطالعے، تحقیق کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک نماز بھی رفع یدین کے بغیر نہیں پڑھی، ساری زندگی رکوع میں جاتے رفع یدین کیا، آخری نماز تک رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کیا۔ اس کر لینے میں آپ کو اعتراض کیا ہے؟ حدیث صحیح ہے جی، حدیث بالکل ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ وہ بس وہ ایک فقیہ صاحب نے کہا تھا کہ نبی کریم نے نہیں کیا تھا، نبی کریم نے نہیں کیا، اس کی کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کو سب سے پہلے توحید کے بعد نماز کی دعوت دی، نماز سکھلائی۔ سیکھی کس سے؟ اصل میں سیکھی تو اللہ سے، جبریل امین ایک واسطہ اور ذریعہ بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے کو، نماز کو اپنے صحابہ کو سکھلا دیا، ان کی گٹی کے اندر ڈال دیا۔ میں اور آپ یہاں پہ بھی رکیے، غور کیجئے، نماز دین کا ایک ایسا ستون ہے
کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یار نماز نہ بھی پڑھو، انسانیت کی خدمت کرتے جاؤ، یہ کام کرتے جاؤ، نماز جب دل کیا پڑھ لی، جب دل کیا نہ پڑھی نہ بھائیو۔ اللہ کی قسم نماز دین کا ایسا ستون ہے جو کفر اور اسلام کے مابین فرق کرنے والا ہے، کفر اور اسلام کے مابین فرق کرنے والا ہے، اور اس بارے میں متعدد حدیثیں موجود ہیں، ائمہ کے اقوال موجود ہیں۔ شکر ہے اس بات کے اوپر اجماع امت ہے کہ عادی بے نماز ایک ہوتا ہے ایک دن میں 5 پڑھتا ہے، اگلے دن 5 پڑھی، ایک دن ایسا آیا 4 پڑھ لی، اس کو عادی بے نماز نہیں کہتے۔ پھر اگلا دن ہوا اس نے قضا ادا کر لی، 5 پوری کی، یہ عادی بے نماز نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتا ہے، اس کے لیے ویل کی گھاٹی ہے، اس کے لیے بھی عذاب ہے۔ لیکن جو عادی بے نماز ہے، آج 5 پڑھی، کل پرسوں پڑھی ہے ایک نہیں، پھر کئی دن گزر گئے، ایک دن 3 پڑھی ہیں، ایک دن 2 پڑھی ہیں، پڑھتا ہی نہیں، اور ایک وہ ہے جس نے عقیدہ ہی بنا لیا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری نہیں۔ جو بندہ اس عقیدے کا حامل ہو، اجماع امت ہے، کوئی حنفی بریلوی اہل حدیث میں اختلاف ہی موجود نہیں، جس بندے کا یہ عقیدہ ہو نا، یہ بعد میں صوفیوں نے اختلاف بنایا ہوا کہ نماز نہ بھی پڑھی جائے، خدمت انسانیت کر دی جائے، دیگیں دے دی جائیں، بکرے دے دیے جائیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ صوفیوں کا مذہب ہے، یہ اسلام کا دین نہیں ہے۔ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اس بات کے اوپر متفق ہے، جس بندے کا یہ عقیدہ ہے نا کہ نماز اسلام کا ستون نہیں ہے اور نماز نہ پڑھنے سے دین اسلام میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ بندہ دین اسلام سے خارج ہے۔ اجماع امت ہے، اجماع امت ہے۔ اور صحابہ نے کہا جو بندہ یہ عقیدہ نہ بھی رکھتا ہو، عادی بے نماز ہو جائے، عقیدہ ہے اس کا کہ نماز پڑھنی چاہیے، 5 نمازیں ہونی چاہیے، لیکن سستی کری جا رہا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ اس کو قید کر دینا چاہیے، اس کو کوڑے لگانے چاہیے، اس کو تحذیر کے لیے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے، اس کا جنازہ نہیں ہونا چاہیے۔ کس بندے کے بارے میں؟ جس کا عقیدہ یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا اپنے صحابہ کو کہ میرا دل کرتا ہے کوئی امامت کے اوپر اور کھڑا ہو جائے اور میں ان گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جن کے مرد گھروں میں بیٹھے ہوئے نماز کے وقت۔ کیا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نماز ہے ہی نہیں؟ ادھر اذان ہوئی، ادھر مسجد میں حاضر نہیں ہو رہے، ان کے گھروں کو اگر آگ لگانے کا حکم ہے، اگر نبی کی خواہش ہے، نبی کی خواہش ہے، یہ کسی مولوی مفتی کی خواہش نہیں ہے۔ پھر اعتراض مولوی کے اوپر ہوتا ہے، بڑی جی سخت بات کرتے ہیں جی مولانا صاحب، بڑی سخت بات کرتے ہیں۔ یہ میں سختی کر رہا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے۔ اگر تمہیں نبی کی خواہش کا احترام اور ادب نہیں ہے تو تم کسی کا بھی نہیں کر سکتے۔ نبی کی خواہش ہے میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جن کے مرد نماز کے ٹائم گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ نبی کی خواہش ہے، مولوی اور مفتی کی نہیں ہے۔ تو اس بارے میں خواہش کیا ہوگی جو کہتا ہے نماز دین کا حصہ ہی نہیں ہے، انسانیتی مذہب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نفوس قدسیہ کی اس طرح تربیت اور ٹریننگ کی، آپ ذرا غور کریں۔ حضرت عمر بھی دوسرے اور تیسرے مرحلے میں اسلام کو قبول کرنے والے ہیں، اگرچہ ابتدا میں کیا، لیکن یہ جو ابتدائی صحابہ ہیں، آپ نے کبھی غور شاید نہ کیا ہو، ان میں سے خلافت راشدہ میں 3 افراد شامل ہیں، یعنی جن لوگوں نے ریاست کے امور سر انجام دینے تھے، اس کے لیے یہ بات لازم ہے، آج بھی لازم ہے۔ حکمت عملی کے تحت اگر آپ دھرتی کے اوپر، زمین کے اوپر اسلامی سزاؤں کا، اسلامی ریاست کا، اسلامی قانون کا، اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے ہیں نا، تو آپ کو اسی طرح کی ٹریننگ اور تربیت اور اسی طرح کی امانت داری اور رازداری اور اسی طرح کی آپس میں اخوت قائم کرنی ہوگی جس طرح اسلام کے ان ابتدائی نفوس نے کیا۔ حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ بن گئے، ابتدائی اسلام قبول کیا، حضرت عثمان بھی خلیفہ بن گئے، ابتدائی اسلام قبول کیا، حضرت علی بھی خلیفہ بن گئے۔ 3 تو اسی دور میں سے ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں اسلام کی ریاستی امور کی ٹریننگ کر رہے تھے۔ آج یہ سمجھتے ہیں اسلام ریاست کو ایڈریس نہیں کرتا، دین نامکمل ہے، دین کے اندر اسلامی حکومت اور سیاست اور ریاست کے لوازمات موجود نہیں۔ یہ دھوکہ ہے، یہ مغالطہ ہے۔ پوچھا جاتا ہے کئی مرتبہ، ہم تو کہتے ہیں ہمیں بلایا جائے، جی معیشت کیسے مستحکم ہوگی؟ اسلام معیشت کو ایڈریس نہیں کرتا۔ جھوٹ بولتے ہو۔ اسلام میں جس طرح ریاست اور خلافت کے چناؤ کے لیے مسلمہ ضابطے موجود ہیں، اللہ کی قسم کسی مغربی قانون میں موجود نہیں۔ اسی طرح اسلام میں ریاست کی معیشت چلانے کے لیے جو قواعد و ضوابط موجود ہیں،
کسی مغربی تھنکر اور فلاسفر کے دماغ میں وہ آئیڈیاز آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ آئیڈیاز وحی کے ذریعے نازل ہوئے ہیں۔ اس کا اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے۔ جو بات اللہ رب العزت نازل کریں اس کے اندر کوئی مغالطہ، کوئی وہم ہو سکتا ہے؟ مغربی اسکالر تو ماشاءاللہ آپس میں متفق نہیں ہوتے۔ ایک مغربی اسکالر جان لاک وغیرہ جنہوں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ایک مغربی اسکالر دعویٰ کرتا ہے کہ جو بچے ہیں نا، بچے یہ انسان کا پرسنل فیل ہے کہ وہ ایک بچہ پیدا کرے، 2 پیدا کرے، 3 پیدا کرے۔ دوسرا اسی کا ہم اثر مغربی فلاسفر یہ نظریہ پیش کرے گا کہ بچوں کی تعداد کو کنٹرول کرنا ریاست کی ذمہ داری۔ یہ آپس میں متفق نہیں۔ یہ سرمایہ درانہ نظام آج دنیا میں ہچکیاں لے رہا ہے۔ یقین مانیے معیشت بھی، پاکستان کی معیشت بھی، آپ نے شاید اس بارے میں غور نہیں کیا اور غور و فکر کی دعوت نہیں دی جاتی۔ آپ کے ذہنوں کے اوپر ایسے قبضہ کیا ہوا سرمایہ درانہ نظام نے، سرمایہ درانہ نظام امریکہ میں ہچکیاں لے رہا ہے، اور اسلام کے ابھی جزوی نظام، جزوی مکمل نہیں نافذ۔ آپ نے کبھی عرب ممالک کا جائزہ لیا؟ آپ کو سمجھایا نہیں جاتا، آپ کو سمجھنے نہیں دیا جاتا۔ ان کو ہم بدو کہتے ہیں، بے وقوف کہتے ہیں، اکھڑ کہتے ہیں، بد مزاج کہتے ہیں، سست کہتے ہیں، سارا دن سوئے رہتے ہیں۔ پوری دنیا کی معیشت آج عرب اکانومی کے اوپر کھڑی ہے آج، اور انہوں نے بھی اسلامی معیشت کو جزوی طور پہ اپنایا ہوا ہے۔ جزوی طور پہ اپنانے سے خیر و برکت اتنی ہے کہ تمام عرب ممالک جو خلیجی ہیں ان کے پاس وافر پیسہ ہے، وافر پیسہ ہے، یعنی ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنا بجٹ بچ گیا ہم نے لگانا کہاں ہے۔ یہ ابھی اسلام کی جزوی معیشت کو اختیار کیا ہے، لیکن آپ کو نہیں کبھی ادراک غور کرنے نہیں دیا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، صرف ایک حدیث انسان کا زاویہ نظر بدل سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس معاشرے، جس زمین کے ٹکڑے کے اوپر اللہ کی حد کو قائم کر دیا جاتا ہے، کیا مطلب؟ چور نے چوری کی ہاتھ کاٹ دو، ریپس نے ریپ کیا سر عام پھانسی پہ لٹکا دو۔ جس زمین اور دھرتی کے اوپر یہ اللہ کے قوانین اور حدود نافذ ہو جاتی ہیں، اس زمین کا کلیجہ 40 دن مسلسل بارش اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا جتنی ایک حد کے نافذ ہونے سے ہو جاتا ہے۔ آج ہم حدود اللہ کے مخالف جی وحشیانہ سزائیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔